بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہمارا سبق ہے سنت اور نفل کا بیان۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نماز وتر کے بارے میں، اور آج انشاءاللہ ہم سنت نمازوں کے بارے میں اور جو نفل نمازیں ان کے بارے میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ کس طرح ان کو ادا کرنا ہے اور کس طرح ان کی نیت کرنا ہے اور پڑھنے کا طریقہ کیا کیا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، کتنی نمازیں سنت مؤکدہ ہیں؟ ٹھیک ہے، اب سوال کو پڑھنے سے پہلے اس کا جواب، تو اس سے پہلے ایک چیز سمجھتے ہیں کہ سنت دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک سنت مؤکدہ اور ایک ہوتی ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ہمارے نبی نے اکثر و بیشتر یعنی زیادہ تر اس کو کیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی زیادہ تر اس کو پابندی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ کیا بھی ہو اور ساتھ میں حکم بھی دیا ہو اس کرنے کا۔ اور سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں یعنی جس کو ہمارے نبی نے کیا بھی ہے اور کبھی کبھی بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ بھی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو طرح کی سنتیں ہوتی ہیں۔ تو جو سنت مؤکدہ ہیں اس کو چھوڑنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھنا ضروری ہے، اور جو سنت غیر مؤکدہ ہیں اس کو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں پڑے گا۔ تو چلیے، تو پہلا سوال ہمارا ہے، کتنی نمازیں سنت مؤکدہ ہیں؟ تو جواب ہے 2 رکعت فجر کے فرض سے پہلے، ٹھیک ہے۔ فجر کی جو 4 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں سے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 4 رکعت ظہر کے فرض سے پہلے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی سنت مؤکدہ میں آتی ہیں، اور 2 رکعت ظہر فرض کے بعد۔ پہلے ہم سوال کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ 2 رکعت عشاء فرض کے بعد، 4 رکعت جمعہ فرض سے پہلے، اور 4 رکعت جمعہ فرض کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی سنتیں جو ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، یعنی ان کی تاکید آئی ہے اور ان کو ہمیں ہر حال میں ادا ہی کرنا ہے۔ ان سنتوں کو سنن الہدیٰ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال ہمارا پورا ہو گیا، اب اس کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ تو سنت مؤکدہ آپ سمجھ گئے، یعنی جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، جس کے چھوڑنے پہ گناہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فجر کی 2 رکعتیں سنت، یہ سنت مؤکدہ ہیں، بلکہ یہ واجب کے حکم میں آتی ہیں، یعنی اس کی تاکید بہت زیادہ ہے، یعنی جتنی بھی سنتیں ہیں ان سب سنتوں میں سب سے زیادہ جو ثواب ہے اور سب سے زیادہ جو تاکید آئی ہے وہ فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں آئی ہے۔ اس کے بعد 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کی فرض کے بعد میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں عشاء کے جو فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں وہ بھی جو ہے سنت مؤکدہ ہیں، اور جمعہ کے اندر فرض سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد 4 رکعت، یعنی ٹوٹل 8 رکعتیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان سنت مؤکدہ کا دوسرا نام سنن الہدیٰ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سنن الہدیٰ۔ چلیے، اگلا سوال ہے، کتنی نمازیں سنت غیر مؤکدہ ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ایک چیز اور سن لیں کہ سنت غیر مؤکدہ کے اندر نفل نمازوں کو بھی شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں پر نفل نمازیں آئیں تو اس میں آپ کنفیوز نہ ہوں، بلکہ آپ اس کو یاد رکھیں کہ کبھی کبھی سنت غیر مؤکدہ کے اندر نفل نماز کو بھی ساتھ میں شامل کر کے گن دیا جاتا ہے۔ پہلے اس کو سوال کو ہم پورا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کا جواب ہے 4 رکعت عصر کے فرض سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے جو 4 رکعت پڑھتے ہیں یہ غیر مؤکدہ سنت ہے، یعنی اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر ہم نہیں بھی پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں پڑے گا۔ 4 رکعت عشاء فرض کے پہلے، ظہر فرض کے بعد 2 کے بجائے 4 رکعت، اسی طرح عشاء فرض کے بعد 2 کے بجائے 4 رکعت۔ پہلے ہم سوال کو کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد اس کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ مغرب کے بعد 6 رکعت صلاۃ الاوابین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد، 2 رکعت تحیۃ الوضو،
2 رکعت نماز اشراق، کم سے کم 2 رکعت نماز چاشت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، کم سے کم 2 رکعت نماز تہجد اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، صلاۃ التسبیح، نماز استخارہ اور نماز حاجت وغیرہ، ان سنتوں کو سنن الزوائد اور کبھی مستحب بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب چلیے اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ تو سنت غیر موقدہ آپ سمجھ گئے، یعنی وہ سنتیں جن کو ہم اگر چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں پڑتا ہے۔ تو عصر کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں ہوتی ہیں یہ سنت غیر موقدہ میں آتی ہیں، اور عشاء کے فرض سے پہلے جو 4 رکعت ہوتی ہیں یہ بھی سنت غیر موقدہ کے اندر آتی ہیں۔ اب بات یہاں پہ آتی ہے، یہ چیز تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے نہیں لگے، کہ ظہر فرض کے بعد 2 کے بجائے 4 رکعت۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ یعنی ظہر فرض کے بعد 2 رکعت تو سنت موقدہ تھی، لیکن اگر ہم اس کے بجائے 4 رکعت کی نیت باندھیں، ٹھیک ہے، سنت کی نیت باندھیں گے تو ہماری اس کے اندر سنت موقدہ اور جو 2 رکعت نفل تھی وہ ایک ساتھ مل کر ہماری ادا ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی دشواری نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو مزید اگر جاننا ہے تو پھر آپ بہار شریعت کا حصہ 4 دیکھیں، اور مسئلہ نمبر 21 آپ ملاحظہ کر لیں تو وہاں پر اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح عشاء فرض کے بعد میں 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھنا۔ تو عشاء کے فرض کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ تھی، لیکن اگر آپ اس کی جگہ پر 4 رکعت کی نیت باندھیں سنت کی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا کہ آپ کی 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل ایک ساتھ آپ کی ادا ہو جائے گی، اور آپ 4 رکعت پہ سلام پھیریں گے، اس کے بعد اپنی وطر کی نماز کو ادا کریں۔ ٹھیک ہے، تو ظہر میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور عشاء کے بعد بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مغرب کے بعد میں جو پڑھنے کے بعد میں 6 رکعت صلاۃ الاوابین۔ اب دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ کبھی کبھی نفل نمازوں کو سنت غیر موقدہ کے اندر گن دیا جاتا ہے، شمار کر دیا جاتا ہے۔ تو صلاۃ الاوابین چونکہ نفل نماز ہے، لیکن اس کی گنتی جو ہے وہ سنت غیر موقدہ کے اندر کی جا رہی ہے۔ تو صلاۃ الاوابین پڑھنے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت فرض پڑھنے کے بعد میں اب ہم کو 6 رکعتیں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 رکعت سنت بھی اس کے اندر شامل ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد 6 رکعت پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 رکعت سنت اور اس کے بعد میں 4 رکعت اور پڑھیں گے مزید، تو آپ کی یہ صلاۃ الاوابین کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کا پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے چاہے تو 6 رکعت کی نیت ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، 2 رکعت بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور چاہے تو آپ 4 پڑھ کے اس کے بعد 2 پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تحیۃ المسجد، یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی مسجد میں آنے کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے تحیۃ الوضو، یعنی وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے پیچھے اس کا ویڈیو چینل کے اوپر موجود ہے، اگر آپ کو جاننا ہے تو اس سے بعد والا جو ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہے نماز اشراق، ٹھیک ہے، یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، کم سے کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس کی، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز چاشت اس کے بعد پڑھی جاتی ہے تقریباً 9 یا 10 بجے کے تقریباً آس پاس، اور اس کی جو رکعتیں ہیں وہ میکسیمم 12 رکعتیں ہیں۔ اور نماز تہجد، ٹھیک ہے، یہ بھی نفل میں آتی ہے، تو تہجد کی 2 رکعت کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں۔ صلاۃ التسبیح، ٹھیک ہے، یہ بھی نماز آپ جانتے ہوں گے۔ نماز استخارہ یعنی نماز حاجت وغیرہ، اس طرح کی نمازیں ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر مل جائے گا ویڈیو اس کا۔ نماز حاجت وغیرہ، تو ان نمازوں کا دوسرا نام کیا ہے؟ سنن الزوائد بھی کہتے ہیں، اور کبھی اس کو مستحب بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی اس کو نفل بھی بول دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلا سوال ہمارا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد کسی سنت کا شروع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی جماعت کھڑی ہے، بالکل شروع ہو چکی ہے، اب جو ہے کہ کوئی سنت ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد فجر کی سنت کے علاوہ کسی سنت کا شروع کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ جانے کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، اگرچہ قاعدہ ہی میں شامل ہوگا،
تو سنت پڑھ لے، مگر صف کے برابر کھڑے ہو کر پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ صف سے دور ہٹ کر پڑھے۔ کیا مطلب؟ یعنی صرف فجر کی سنتیں ایسی ہیں جس کو ہم جماعت شروع ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ سنت پڑھنے کے بعد میں مجھ کو یعنی جو ہے جماعت مل جائے گی، اگرچہ اتحیات ملے، یعنی دونوں رکعتیں نکل جائیں گی، پھر بھی اتحیات تک ملنے کی امید ہے، تو ہم پہلے سنتیں ادا کریں گے فجر کی، اس کے بعد میں ہم جماعت میں شریک ہوں گے۔ اور اگر آپ کو جو ہے یہ معلوم ہے کہ میں سنت پڑھنے کے بعد میں جب تک میں سنتیں ادا کروں گا تب تک کہ جماعت پوری ہو جائے گی، تو پھر سنتوں کو چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا سوال ہے، کن وقتوں میں نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی ایسے 24 گھنٹے میں کون سے ٹائم ہے جس ٹائم پہ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے طلوع اور غروب۔ طلوع کے معنی سورج نکلنے کے وقت، غروب کے معنی سورج ڈوبنے کے وقت، اور دوپہر، ہے نا۔ ان 3 وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تو بات نفل کی ہوئی ہے، لیکن یہ 3 وقت ایسے ہیں کہ ان وقتوں میں کوئی بھی جو ہے نماز پڑھنا وہ جائز نہیں ہے، نہ تو فرض، نہ واجب، اور نہ نفل، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اس روز عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو سورج ڈوبنے کے وقت پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں سے سفر سے واپس آ رہے تھے اور سورج ڈوب رہا ہے، ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے عصر کی، تو ابھی بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چیز کیا ہے، روزانہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ وقتی طور کے لیے ہے، یعنی کبھی کبھار ایسا ہو جائے یا کبھی ایمرجنسی کے معاملات میں، تو یہ اس چیز کے لیے ہے، اس کی عادت نہ بنائیں۔ اور طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر اور سورج نکلنے تک، اس کے بیچ میں 2 رکعت سنت فجر کے تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو وغیرہ کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو فجر کا وقت ہے ٹوٹل، اس فجر کے وقت میں فجر کی سنت کے علاوہ، یعنی جو فجر کی نماز ہے اس کے علاوہ کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فرض نماز آپ جو ہے قضا وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نماز عصر سے مغرب کے فرض پڑھنے کے درمیان، یعنی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر اور مغرب کے پڑھنے تک، اس کے بیچ میں کوئی بھی نفل نماز منع ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ نیز یعنی اور خطبہ کے وقت، یعنی جب خطبہ ہو رہا ہو، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے یا عید کا خطبہ ہو رہا ہے، اور نماز عیدین سے پیشتر نفل مکروہ ہے۔ یعنی عیدین کا مطلب یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی دونوں عیدیں، ٹھیک ہے۔ پیشتر کے مطلب ہوتا ہے پہلے، تو نماز عید سے پہلے بھی نفل پڑھنا کیا ہے، یہ مکروہ ہے، چاہے گھر میں پڑھے، خواہ کے معنی چاہے گھر میں پڑھے یا عیدگاہ میں یا مسجد میں، ٹھیک ہے۔ اور نماز عیدین کے بعد بھی نفل نماز مکروہ ہے، جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے، گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے نفل پڑھنا کیا ہے، یہ منع ہے۔ ہاں اگر عید کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی شخص گھر پہ آ کے نفل نماز پڑھتا ہے تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، یعنی کوئی مجبوری نہیں ہے، پھر بھی آپ جو ہے نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب کہ قدرت ہو، یعنی جب آپ کے پاس طاقت ہے ابھی، تو کھڑے ہو کر پڑھنا یہ افضل ہے، یعنی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص بیٹھ کر پڑھتا ہے تو پھر اس کو آدھا نماز کا ثواب ملے گا، یعنی اس کی جو ہے نماز کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ چلیے اگلا سوال ہے کہ نفل نماز اگر بیٹھ کر پڑھے تو رکوع اور سجدہ کیسے کرے؟ ہاں اب یہ سوال آتا ہے، تو اس کو دھیان سے سنیں کہ جواب ہے بیٹھ کر پڑھے تو رکوع کرنے میں پیشانی جھکا کر گھٹنوں کے سامنے لائے، یعنی تھوڑا سا جھکیں گے اور ہمارا جو سر ہے، جو ہماری پیشانی ہے، وہ گھٹنے کے اوپر آ جائے، گھٹنے کے
اوپر، ٹھیک ہے، گھٹنے کی سیدھ میں بالکل اوپر اس کے آ جائے، اور سرین نہ اٹھائے، یعنی اپنے کولہے جو ہیں وہ کمر کو اٹھنے نہیں دینا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں رکوع کرنے میں کہ اپنا پچھلا حصہ کیا ہے وہ اس کو اٹھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اتنا زیادہ نہیں جھکنا ہے کہ پچھلا حصہ اٹھ جائے، بلکہ ہلکا سا جھکیں گے آپ، سر کو جھکائیں گے اور آپ کا سر جو ہے وہ گھٹنے کے اوپر آ جائے گا، بس یہی کیا ہے رکوع کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ سرین نہ اٹھائے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، یعنی یہ چیز کیا ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ اور سجدہ ویسے ہی کرے جیسے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ سبق مکمل ہو گیا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے جو ابھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ نیچے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔